الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد، اللہ کی فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 10واں قیام ہمارا مکمل ہوا، اور آج کے قیام میں 12ویں پارے کا نصف ثانی، دوسرا نصف اور 13واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ جہاں سے آج کے قیام میں تلاوت کا آغاز ہوا وہاں سورہ ہود جاری ہے، اور سورہ ہود میں کل یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ مختلف جو اقوام ہیں، تباہ شدہ اقوام، ان کا تذکرہ اللہ کے کریم نے فرمایا ہے، ان کے کردار کی بات کی ہے، اور یہ واقعات سنانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو تنبیہ کی جائے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو حوصلہ دیا جائے کہ بالآخر کامیابی جو ہے وہ اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیت نمبر 84 سے آن ورڈ شروع ہوتا ہے۔ 40 آیات جو ہے وہ باقی تھیں سورہ ہود کی۔ اس کے علاوہ آج کے قیام میں سورہ یوسف مکمل پڑھی گئی، اس کے علاوہ سورہ الرعد وہ بھی مکمل پڑھی گئی، اور سورہ ابراہیم وہ بھی مکمل پڑھی گئی۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ کریم نے شعیب کو بھیجا علیہ السلام کو۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کرنی شروع کی اور کہا ناپ تول پورا کرو، فساد نہ پھیلایا کرو، لوگوں کی چیزیں کم نہ کیا کرو، اور 2 علتیں بھی بتائیں منع کرنے کی۔ ایک یہ کہ اچھے بھلے تم خوشحال ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ عذاب کا خطرہ ہے، کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتے رہو تم۔ قوم نے کہا، قوم کے سرداروں نے، ہم تمہیں نماز سے نہیں روکتے، تم نے جتنی نیکیاں کرنی کر لے، لیکن ہمیں تو ہمارا کردار ادا کرنے دے، ہم جو جیسے رہ رہے ہمیں رہنے دے۔ کیا تیری نماز جو ہے قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے بت ہم چھوڑ دیں، تمہاری نماز یہ کہتی ہے؟ تو اگر یہ کہتی ہے تو پھر ہم نے کوئی نہیں کرنا۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جیسے ہم اپنے مالوں میں خرچ کرتے ہیں، ہمارا اپنا مال ہے، جو مرضی خرچ کریں، جہاں مرضی خرچ کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے کہ مال جو ہے وہ خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہے اور کمانا بھی اللہ کی مرضی سے؟ یہ بات ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے زندگی بھی، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب کچھ امانت ہے، برائے امتحان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن یہ ان کی سمجھ میں نہیں بات آئی۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہی، نرید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، وگرنہ پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ نہیں مانے تو بالآخر چنگھاڑ ایک آئی اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر آگے آیت نمبر 96 سے 110 تک جو ہے فرعون اور آل فرعون کی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر خاص طور پہ جو اقوام کے قصے بیان ہوئے ہیں ان کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ کیوں اللہ کریم نے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس لیے کہ ذالک من انباء القرى نقص علیک، آپ کے اوپر یہ ہم قصے سناتے ہیں، کہانیاں، اس لیے ان میں سے کوئی باقی ہے، کسی کی جڑ کٹ گئی ہے، اور یہ اس لیے ہم سناتے ہیں تاکہ لوگ عذاب سے بچ سکیں۔ اور یہ لوگ ان فی ذالک لآیہ، یہ نشان عبرت بنا دیے گئے قیامت تک کے لیے۔ اور پھر فرمایا قیامت کو 2 قسم کے لوگ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، ایک سعادت مند ہوں گے اور ایک بدبخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو خوش بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی خوش بخت بنائے۔ اور پھر اللہ کریم نے اس صورت کے آخر پہ 2-3 بہت ہی اہم احکام دیے، یعنی کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 112 سے لے کر 123 تک جو آخری حصہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو صبر و استقامت کی تبلیغ ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھیں صبر و استقامت کے ساتھ۔
اور صحابہ کرام کو بھی ہدایات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور کفار مکہ کو انذار کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے، ایک آیت جو ہے، آیت نمبر 113، بڑی ہی یوں کہہ لیجئے کہ قابل غور آیت ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور اس جیسی صورتوں نے، تو اس آیت کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دی۔ اور آیت کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنا جھکاؤ ظالموں کی طرف نہ کر دینا، کسی بھی معاملے، چاہے ووٹ کا مسئلہ ہو، چاہے پرے پنچایت کا مسئلہ ہو، چاہے ویسے انفرادی زندگی کا مسئلہ ہو، چاہے اجتماعی زندگی کا مسئلہ ہو، کبھی اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں نہ ڈالنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تم نے ایسا کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ لگ جائے گی، دنیا میں بھی آگ لگ جائے گی۔ جو ملکوں میں اور جو مسلم معاشروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، بے سبب نہیں ہے۔ ہم نے کب کہاں جو ہے وہ ظالموں کی طرف جھکاؤ کیا جس سے آگ لگ گئی، اور یہ دنیا کی آگ تو پھر چھوٹی آگ ہے، اور فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ کے اندر آخرت کی آگ بھی شامل ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی تمہارا کارساز نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پوری زندگی کو محیط ہے۔ کبھی کوئی معاملہ ہو، کبھی اپنا وزن جو ہے وہ ظالم کے پلڑے میں نہیں جانے دینا، ذرا بھی ایسا ہو گیا تو حالات بڑے خراب ہو جائیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جو پہلے بھی میں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آیت نمبر 117 ہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ لہذا اگر تو ہم اصلاح کر رہے ہیں، اپنی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح، پورے معاشرے کی اصلاح کا کام اگر جاری ہے، ہم ایک دوسرے کے کو دیکھنے کی بجائے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ اگر ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ واپسی کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، اور بچنے کی امید ہے۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، آپ کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کافروں کو کہا کہ تم انتظار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے نمٹ لیں گے۔ سورہ یوسف ہے، بڑی عجیب صورت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے یک بارگی نازل ہوئی، ساری کی ساری۔ کیا کیا حکمتیں اس میں، بڑی لمبی تفصیل ہے، بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک سوال کیا تھا بنی اسرائیل کے مشورے، یہودیوں کے مشورے سے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کیسے پہنچے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو ہے وہ تو فلسطین ہے، کنعان، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا اور جن کی اولاد آگے بنی اسرائیل کہلائی، وہ ان کا اصل وطن تو کنعان تھا، یہ فلسطین تھا، یروشلم کہہ لیجئے، تو یہ ان کا اصل وطن، تو یہ مصر کیسے چلے گئے؟ یہ سوال انہوں نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کے جواب میں یہ پوری صورت نازل ہے۔ اور اس میں پھر عام طور پہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بہت سارے مختلف قسم کے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں، جو قرآن کی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کی شان میں گستاخی اور ہرزہ سرائی تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق و محبت کی داستان، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عظمت کردار کا قصہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پورا کردار، ایک پوری کہانی، اور اس کے اندر مختلف قسم کے اسباق ہیں، اور ایک طرف یہ دکھ بھری داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے حالات جو ہیں وہ بھی کافی حد تک مشابہت رکھتے تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے جیسے بھرے شہر میں تنہائی تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے، اسی طرح درندہ صفت انسانوں سے سابقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اسی طرح جو غمخوار بیوی اور چچا وہ رخصت ہو گئے جلدی، اور بالکل آخری جو دن تھے مکی دور کے، مصائب و علام بہت زیادہ امڑ آئے، دشمنوں کی عداوت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی، آپ کے قتل اور جلا وطنی وغیرہ کے منصوبے بنائے جانے لگے، اس دور میں یہ مکی دور کے بالکل آخر پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک اکیلا شخص جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اقتدار اور غلبہ عطا فرما دیا، اور پورا اقتدار کامل عطا فرما دیا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں سبق تھا اور امید تھی کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک غلبہ عطا فرمانے والا ہے۔ گویا فتح مکہ، مدینہ کی ریاست
اور ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر پیشین گوئی کے طور پر موجود تھی۔ دکھوں کی داستان کیسے ہے اور دکھ بھرا قصہ کیسے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی خفیہ مکاری جو انہوں نے کی اس کا دکھ جھیلنا پڑا، پھر جب کنویں میں پھینکا گیا اور تو جنگلی کنواں تھا بڑا عجیب و غریب، اور وہاں پھر تنہائی اور موت کا خوف، پھر غلامی کا دکھ، غلاموں کی طرح بیچ دیے گئے، اللہ اکبر، پھر مال کی طرح بکنے کا دکھ، عزیز مصر کی بیوی کی مکاری اور وہاں ایک عجیب و غریب اور مسئلہ، پھر مصری عورتوں کے ورغلانے کی مصیبت، قید خانے کی مشقت و ابتلا، حکومت اقتدار وسائل پر جب اختیار ملا تو وہ اور آزمائش تھی، اللہ اکبر، اور خاص طور پر جب وہی بھائی جو کنویں میں پھینکنے والے خیرات مانگنے کے لیے سامنے کھڑے تھے تو یہ اور بڑی آزمائش تھی، اللہ اکبر۔ یہ اصل میں عظمت کردار کا قصہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص کا مطلب ہے کائنات، یہ قرآن کے بیانات میں سے سب سے اچھا بیان، احسن القصص، سب سے اچھا بیان۔ اچھا، یہ جو قصص ہے نا، ایک سورت کا نام بھی قصص ہے، ایک سورت کا نام بھی قصص ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں قصص جو ہے وہ قصے کی جمع ہے، تو قصص جو ہے وہ بنیادی طور پر قصے کی جمع نہیں ہے۔ ویسے تو عرب کہتے ہیں اور لغت والے کہتے ہیں قصص بھی قصے کی جمع آتی ہے اور قصص بھی آتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قصے کی جمع جو ہے وہ قصص ہے، اور جو قصص ہے یہ مصدر ہے، قصص مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیان۔ تو احسن القصص بہترین بیان، یعنی یہ قصوں میں سے بہترین قصہ نہیں بلکہ بہترین بیان ہے، اور یہ مصدری معنوں میں ہے۔ بہرحال خواب سے بات شروع ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ اب خواب جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، یہ لفظ بھی اسی صورت میں آگے جا کے 12ویں پارے کے اختتام پہ آئے گا، جہاں بادشاہ کو خواب آیا تھا تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو جن کو تعبیر پتہ نہیں تھی ان کا اضغاث و احلام۔ اضغاث و احلام کا مطلب ہوتا ہے پریشان خیالی، ایسے ہی بے سروپا خواب آتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کچھ خواب ہوتے ہیں جو حدیث نفس ہوتے ہیں۔ حدیث نفس اس خواب کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کے روزمرہ کے معمولات ہیں اور دن میں گزارے ہوئے جو اوقات ہیں اسی طرح کے خیالات رات کو آتے ہیں، وہی پریشانیاں خواب کی صورت میں نظر آنا شروع۔ امتحان کے دنوں میں بچوں کو مشکلات والے امتحان والے خواب آتے ہیں، کاروباری آدمی کو کاروبار کے خواب آتے ہیں، جس چیز کی زیادہ ٹینشن رہتی ہے نا بندے کو وہی خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کو، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے رؤیائے صالحہ، سچے خواب۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، بہت واضح خواب ہوتا ہے اور کئی سال بعد بھی نہیں بولتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا صالحہ جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی یہ مبشرات ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اور پھر بعد میں امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ رؤیا صالحہ قیامت تک کے لیے وہ جاری ہیں، اور کسی کو بھی خواب سچا آ سکتا ہے، ہو چکے واقعے کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، ہونے والے واقعے کے بارے میں بھی آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ خواب کیا تھا؟ اچھا، خواب کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے، ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے، چاہے اچھا خواب ہو چاہے برا تو کسی کو بتانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا خواب جو ہے وہ بھی اگر بتانا ہو تو کسی ایسے شخص کو بتائیں جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے اور جو آپ کا خیر خواہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص تعبیر کر دے نا خواب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہوتا ہے، خاص طور پہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پرندہ ہے فضاؤں میں اڑ رہا اور اس کے پنجے میں چھوٹا سا پتھر پکڑا ہوا ہے، اور جو ہی تعبیر ہوتی ہے نا تو پتھر نیچے گر جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پتھر نیچے گر گیا تو بس وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ ایک دفعہ جو تعبیر کر دیتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری مثالیں بھی ہیں احادیث کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون آئی، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے اور میں پریگننٹ ہوں، تو مجھے خواب آیا ہے کہ میری چھت کا جو شہتیر ہے وہ ٹوٹ گیا اور میرا دودھ گر گیا، میں دودھ بوائل کیا ہوا کرنے کے لیے رکھا تو وہ گر گیا، یہ خواب میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تیرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے گا
اور تجھے اللہ تعالیٰ ایک نیک صالح بیٹا عطا کرے گا۔ ویسے ہی ہوا، بیٹا بھی ہو گیا، شوہر بھی خیریت سے واپس آ، کچھ عرصہ پھر گزرا، یہی سچویشن تھی، وہ بھی باہر گیا ہوا تھا، یہ پھر پریگننٹ تھی، پھر خواب اسی طرح کا خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے وہی تعبیر کی، اسی طرح کا نتیجہ نکلا۔ اچھا تیسری دفعہ پھر ایسے اس کو خواب آیا، وہی سچویشن تھی، پھر آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے، تو یہ آئی ہے، کہتی میں نے خواب پوچھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر نہیں ہے، مجھے بتا دو خواب۔ تو اس نے مجھے بتا دیا، تو اس نے کہا جی شتیر ٹوٹ گیا ہے اور دودھ گر گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے نہ سمجھ میں آنے والی، شتیر ٹوٹ گیا کا مطلب تیرا بندہ مر جائے گا، اور دودھ گر گیا کا مطلب ہے تیرا جو حمل ضائع ہو جائے گا۔ تو سادہ سا خواب ہے، اس میں اور کون سی بات؟ حمل بھی ضائع ہو گیا اور بندہ بھی فوت ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے وہی خواب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر پازیٹیو کر رہے تھے، اور وہی خواب تھا، عائشہ صدیقہ نے تعبیر کی اور پھر وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے جو صاحب شعور بھی ہو اور آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ برا خواب تو کسی کو نہ بتائیں، اس کے لیے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دائیں طرف کریں اور کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر جب کبھی خواب یاد آئے اعوذ پڑھیں اور اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا۔ اگر تو برا خواب ہے، اچھا خواب بھی ہے تو کسی کو بھی نہ بتائیں، کسی ایسے شخص کو بتائیں جس کے ساتھ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کا خیر خواہ ہوگا، تاکہ وہ اچھی تعبیر کرے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے باپ کو بتایا، دو چاند، سورج اور چاند ہیں اور 11 ستارے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا۔ اب نبی کے بیٹے کا خواب تھا، نبی نے سنا، ان کو سمجھ آ گئی خواب عام نہیں ہے، معمولی خواب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کوئی حالات پہلے بھی ایسے ہوں گے، انہوں نے کہا بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ بہرحال وہ کیا اس میں مصلحت تھی؟ ظاہر ہے کہ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نعمت کی بات ہو نا، نعمت کی، تو اس کو چھپا لینا چاہیے، خواہ مخواہ لوگوں کو بتا کے اپنی نعمت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کی تعبیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ وہ جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ باپ کو یوسف بڑا پیارا ہے اور ہر وقت باپ یوسف کے توجہ کرتا ہے، ہمارے اوپر توجہ نہیں کرتا، تو اس کو کہیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ سارے بھائی ایک طرح سے سوچتے ہیں، لیکن ایک بھائی ایسا ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں بھی کیا ہے اور پھر آخر پہ پھر کیا ہے، وہ بھائی دوسروں سے تھوڑا سا الگ سوچتا ہے۔ وہ ان میں سے کہتا ہے قال قائل منهم، ان میں سے لا تقتلوا یوسف، آخر بھائی ہے، مارو تو نہ، اس کو قتل تو نہ کرو، ہاں اگر کرنا ہے تو القوہ فی غیابۃ الجب، کسی غیابۃ الجب کسی پرانے کنویں میں پھینک دو، تو خود ہی کوئی اٹھا کے لے جائے گا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ کم از کم بچہ ہے، زندہ تو رہے گا نا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، باپ سے کہا کہ تو آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، ساتھ بھیجے، ہم جائیں گے کھیلنے کے لیے، اور بچے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اظہار کیا کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم کس لیے ہیں اتنے، تو خیر چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، قمیض اتار لی تھی اور قمیض کو خون لگا کے شام کو آ گئے، اور لگتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آئے بھی رات کو روتے ہوئے اور قمیض بھی ساتھ تھی، اور اب قمیض کو خون لگا ہوا ہو اور کہیں کہ بھیڑیا کھا گیا بچے کو، اور قمیض کے اوپر کوئی اس طرح کا نشان نہیں، پھٹی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک ویسی کی ویسی قمیض اور اس کے اوپر خون لگا ہوا، تو ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جھوٹ ہے۔ سمجھ ان کو آ گئی، لیکن انہوں نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے کوئی نہ کوئی چال چلی ہے، یعنی سمجھ آ گئی کوئی چال چلی ہے، کیا کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے ہوا کیا۔ بار انہوں نے کہا کہ میں تو پھر واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو کہہ رہے ہو میں پھر اللہ سے مدد مانگتا ہوں، صبر جمیل کیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے نکالا، لے گئے، چونکہ ان کو ایک لڑکا مل گیا ایسے ہی کنویں سے، لہذا انہوں نے بیچنا تھا، تو ان کو یہ بھی پرابلم نہیں تھا، خریدا ہوا تو تھا نہیں، لہذا انہوں نے سستا سا بیچ دیا۔ تو وہاں مصر کے، یعنی مصر جا رہا تھا قافلہ، اور مصر پہنچے، وہاں جا کے بک گئے، اور جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر کیا تھا؟ یا تو شاہی باڈی گارڈ کا سردار تھا، ان کا یا کوئی وزیر ٹائپ آدمی تھا، اس طرح کا۔ باہر اس کے گھر میں رہے، جب
بڑے ہو گئے تو ان کی جو زوجہ تھی اس عزیز مصر کی، اس نے برا ارادہ کر لیا، تنہائی میں تھے تو گویا مخلوط ماحول جو ہے جہاں کہیں بھی ہو وہ خطرناک ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو اس نے اپنا ارادہ برا اظہار کیا، دروازے بند تھے، اب یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ دوڑ پڑے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 اس کے دروازے تھے اور سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، لیکن یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے، باہر نکلے تو آگے سے وہ آ گیا عزیز مصر۔ اس نے کہا یہ کیا؟ خاتون اسی وقت الٹی ہوگی، اس نے کہا اس نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا۔ اب وہ کوئی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ وہ کون تھا؟ فرشتہ ہو سکتا ہے، ان کا کوئی اور ملازم ہو سکتا ہے، یا پھر خود ہی وہ عزیز مصر ہو سکتا ہے، یا اس کا کوئی کسی نے بہرحال اس نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو، اب پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو یہ دیکھو قمیص کس طرف سے پھٹی ہے، اگر تو آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر خاتون جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے۔ دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو سمجھ اس کو آ گئی، اور اس نے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا بڑے فریبی خواتین جو ہے نا بڑی فریبی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ وہ بیان ہے إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، جو نا اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ہوتی فریبی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خواتین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات، پھر اتنی بڑی بڑی، پھر تاریخ کے اندر ساری۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف جب جس کو کہا جا رہا ہے اس کو کہا جائے تم تو خواتین ہوتی ایسی ہو، وہ خاتون ظاہر ہے اس طرح کی خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں، اور ان کو کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ مصر کا جو اس وقت کا ماحول ہے نا بڑا ہی کوئی بے حیائی کا ماحول تھا، اسی لیے جب وہ بات پھیلتی پھیلتی خواتین کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ خاتون جو ہے اپنے سنا غلام پر جو ہے وہ اس کا دل آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک بات اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس خاتون نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، اور انہوں نے ارادہ کیا ان کی طرف۔ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں ہمت بھی وَهَمَّ بِهَا، دونوں نے ایک دوسرے کا ارادہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، خاتون نے تو ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی طرف سے برہان نہ دیکھی ہوتی یوسف علیہ السلام نے تو انہوں نے بھی برائی کا ارادہ کر لینا تھا، اس لیے کہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے علاوہ، تو صرف اللہ کا خوف ہی بچاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی تھے۔ بہرحال اس کے بعد خواتین نے جب اس خاتون کو برا بھلا کہا تو اس نے کہا کہ آؤ، اس نے دعوت کی، پھل دے دیے سب کو، ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی، یوسف علیہ السلام کو آگے سے گزارا، وہ حیران ہو گئی، اتنا خوبصورت، اور حیرانگی میں وہ اپنے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ پوری اپنی بے حیائی اس کی عروج کو پہنچ گئی۔ اس نے کہا تم نے کہا تھا نا کہ ایسے ہی تم نے کہا تھا، یہ ہے وہ شہزادہ جس کے پیچھے میں پڑی ہوں، میں نہیں پڑی میں۔ اب وہ پوری دلیری کے ساتھ اور دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے کہا اب تو میں، پہلے تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، اب میں اس کو بچنے نہیں دوں گی، بالکل کلیئر کٹ۔ یعنی ایسا کوئی معاشرہ تھا، اب اندازہ تو کریں، وہ لگتا ہے ہم پاکستان کے آج کے معاشرے کہتے ہیں بڑا بے حیائی کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں خواتین بیٹھی ایک دوسرے کو مقابلہ لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس لڑکے کے بارے میں ہم نے یہ کرنا، ہم کو یہ کرنا۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کو یہ ساری بات پہنچی تو انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے کہ میں اس مصیبت سے تو مجھے جیل۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں گناہ کا موقع ہونا تو معصیت سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بہتر ہے کہ آدمی قید خانے میں چلا جائے، یا کہ کوئی مصیبت جھیل لے، مصیبت بہتر ہے اس معصیت سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، باہر انہوں نے قید میں ڈال دیا، اور مصلحتاً اس نے جو عزیز مصر تھا یا جو بھی اس کو باہر، انہوں نے مصلحتاً ان کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں جا کے انہوں نے وہاں قیدی جو ملے ان کے ساتھ جب تعارف ہوا، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ بندہ تو سیاںا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ دو لوگوں کو خواب آیا، انہوں نے اپنی بھی خواب پوچھی، انہوں نے کہا خواب تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو ہے وہ میری بات سنو۔
اور بات کیا سنو. اچھا اس موقع پر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. کھانا جو آئے گا نا، یعنی زیادہ دیر میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو کھانا جس وقت آتا ہے نا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میری بات ختم ہو جائے گی، مختصر سی بات ہو. اچھا ایک تو اس کا معنی یہ ہے. ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانا آنے سے پہلے ان کو بتا دیا کہ آج کھانا کیا آ رہا ہے. کھانا نہیں تھا ابھی آیا، انہوں نے پہلے بتا دیا کھانا کیا آ رہا ہے. کیوں؟ یہ یقین دلانے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا علم دیا ہے، اور مجھے اور یہ تعبیر کا علم جو ہوتا ہے یہ پڑھنے سے کم آتا ہے، یہ علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، وہ بھی علم ہے، کسبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کو تعبیر الحدیث یعنی خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. بہرحال انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تبلیغ کی کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو جو داعی ہوتا ہے وہ دعوت کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا. انہوں نے پھر ان کو کہا یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ جو چھوٹے چھوٹے بہت سارے رب بنائے ہوئے ہیں، یہ جتنے مرضی ہوں، لاکھوں ہزاروں بھی ہوں، تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ اصل ایک ہو اور وہ ہو زبردست قوت والا، وہ بہتر ہے کہ یا یہ کمزور رب بہتر ہے. تو یہ تبلیغ کر کے ساتھ انہوں کو کہا کہ نام رکھنے سے رب نہیں بنتا. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جن کی تم پوجا کر رہے ہو تم نے صرف مختلف چیزوں کا نام خدا رکھ لیا ہے. نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا. تم نے نام رکھا یا تمہارے باپ دادا نے رکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ بات کہی ہے. تو نام رکھنے سے خدا نہیں ہوتا، قوت طاقت زبردست قوت طاقت والا ہوتا ہے. بہرحال وہ جب ایک کا خواب یہ تھا کہ اس نے آزاد ہو جانا تھا، دوسرے کو سزائے موت ہو جانی تھی. جس نے آزاد ہونے اس کو کہا کہ ذرا میرا بھی بات کرنا اپنے بادشاہ کے پاس کہ بغیر قصور کے جیل میں تھے، تو ذرا میرا بھی ذکر کرنا کہ شاید میرا جو ہے وہ خلاصی ہو جائے. تو وہ وہاں گیا، آزاد ہو گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے بتانا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کچھ سال اور وہاں پہ جیل کے اندر گزر گئے. اللہ، بڑا ہی عجیب قصہ ہے. بہرحال پھر بادشاہ کو خواب آئی اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، اور پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یا ویسے ہی میں نے دیکھا کہ ایک وہ پتلی گائیں ہیں اور موٹی گائیں ہیں. 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 یعنی سٹے، اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں. تو اس کی مجھے تعبیر بتاؤ. اور ازغاث و احلام، قالوا ازغاث و احلام، درباریوں نے کہا یہ تو ایسے پریشان خیالی، یہ بھی کوئی تک بنتا ہے؟ موٹی گائیں، پتلی گائیں، ہرا سٹا اور خشک سٹا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایسے ہی پریشان خیالی ہے، کوئی خواب نہیں ہے. بہرحال اس کو تو پریشانی تھی اور اس نے اب خواب کی بات اس کو یاد آیا. ایک بابا جی اتنے بیٹھے، تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے جیل بھیج دو نا تو میں جیل میں جا کے ایک بندے سے پوچھ لیتا ہوں. وہ بتاتا ہے تعبیر. وہاں گیا، یوسف ایھا الصدیق، او یوسف تو میرا بڑا بیلی ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا اس کو کہتا کھڑو جائے میں تیرا بیلی. مطلب آیا اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے ذکر بھی نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا. یعنی کئی سال جیل میں رہے اس کے بعد، اور ذکر بھی نہیں کیا کہ تو نے جا کے بادشاہ کے پاس بعد میں اب آ گیا تعبیر پوچھنے. اسی وقت تعبیر بتا دی. بتایا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں. پہلے تمہارے 7 سال جو ہے بڑا اچھا تم غلہ اگاؤ گے، پھر لیکن ان کو سنبھال کے رکھو، ایک مینجمنٹ کرو اس کی. اگلے 7 سال قحط پڑنے والا ہے، اور اس 7 سال جو ہے یہ غلہ جو اب سٹور کیا ہوگا یہ پھر پورے علاقے کے کام یہ آئے گا. اس کو جتنا زیادہ سنبھال کے رکھو گے اتنا زیادہ وہ فائدہ ہوگا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے تعبیر کی. اب وہ تعبیر اس کو پہنچی، وہ حیران ہو گیا، یہ تو بندہ کو بڑا کام کا، اس کو لے کے آؤ. اب جب انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر نکلو، تو انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں جانا، پہلے ریکارڈ درست کرو. وہ جو خواتین والا معاملہ کیا تھا، بس ساری عمر لوگ کہیں کہ یہ یوسف وہ ہے جس کا کوئی خواتین کے ساتھ چکر تھا، یعنی لوگ یہ کہیں، اور جس کے بارے میں ذرا بھی الزام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا بمواضع التہم، تہمت کی باتوں، تم تہمت کے مقامات سے بھی بچو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئیں. آپ واپس ان کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، اندھیرا تھا تو جا رہے تھے، تو راستے میں 2 صحابی ملے.
السلام علیکم وعلیکم السلام. وہ چلے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا, ادھر آؤ دونوں, یہ میری بیوی ہے. اللہ اکبر, حیران ہو گئے وہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں یہ سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں سوچو گے, یہ شیطان یہ کام کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, جیسے خون چلتا ہے نا اس طرح یہ شیطان چلتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے ریکارڈ کلیئر کروایا, بلاؤ خواتین کو. اس کو بلایا, عزیز مصر کی بیوی کو, ہاں جی کیا معاملہ تھا؟ اس نے بتا دیا. اس نے کہا کوئی معاملہ نہیں تھا, یوسف ٹھیک تھا, ہم غلط تھی ساری. اور پھر الآن حس الحق, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے سال ہو کے نتھر کے حق سامنے آ گیا, اور جب وہ کردار کلیئر ہو گیا اور کوئی دھبا ان کے کردار پر نہیں رہا, پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. یہاں آ کے بھی انہوں نے کہتے ہیں وزیر خزانہ بنا لیا. اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے, اور ترجمہ تفسیر کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے تو اس نے کہا کہ میں استخلص لنفسی, میں پرسنل سیکٹری بناتا ہوں, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو میں پرسنل سیکٹری بناتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے بنانا ہے تو اجعلنی علی خزائن الارض. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا مجھے وزیر خزانہ بناؤ. اللہ اکبر. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک نبی کسی بادشاہ کا وزیر بن کے رہے, یہ اس کے شان کے خلاف. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو پرسنل سیکریٹری بنا کے بھی بہت مرتبہ دے رہا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ انک الیوم لدینا مکین امین, کہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے پورا اختیار چاہیے, ادھورا نہیں. یہ جو خزائن ہے نا, خزائن یہ اصطلاح ہے. للہ خزائن السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں. تو اللہ کوئی وزیر خزانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا اختیار ہے زمین و آسمان. لہذا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, تو انہوں نے پورا اختیار لیا. بہرحال پورا اختیار ان کے پاس آیا, مینجمنٹ کی, اور اسی طرح قحط پڑا, اور پھر وہی بھائی غلہ لینے کے لیے آ گئے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں, انہوں نے نہیں پہچانا. بہرحال وہاں گفتگو ہوئی ہوگی, تعارف ہوا ہوگا. تو بنیامین ایک چھوٹا بھائی تھا, تو کہہ دیا کہ اگلی دفعہ ہوگے تو بنیامین کو لے کے آنا, اگر اس کو نہیں لے کے آؤ گے تو غلہ کوئی نہیں ملے گا. بڑے پریشان ہوئے, جا کے ابا جی سے کہا کہ جناب وہ تو کہتے ہیں تو لے کے آؤ, تو پھر اگلی دفعہ غلہ نہیں ملنا. تو والد صاحب نے کہا تم نے پہلے یوسف کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, بنیامین بھی لے کے جانا چاہتے, قسم دو, تو پھر قسم بھی دے دی, سب کچھ کیا. خیر جب وہ بورے کھولے تو اس میں سے وہ پیسے بھی واپس آ گئے. انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے. اس لیے پیسے واپس کر دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آنے کے ان کے پاس پیسے نہ ہو تو آئیں ہی نہ کہیں, تو دوبارہ جا کے تاکہ ضرور آئے. پھر دوبارہ وہ آگے بڑے خوش ہوئے. ایک تو جائیں گے تو ایک فرد ہمارا زیادہ ہوگا, اس سے غلہ بھی زیادہ ملے گا, کیونکہ راشن بندی ہوئی تھی تو ہر ایک کو افراد کے اعتبار سے ملتا ہوگا. تو ایک تو غلہ ویسے زیادہ ملے گا, اور پھر ہماری جو پونجی جمع پونجی وہ پہلے واپس کر دی ملے گا. بہرحال وہاں دوبارہ گئے, اور وہاں بنیامین کو رکھنے کی انہوں نے تدبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی تھی, کوئی اللہ نے سکھائی, کہ وہ جو جس پیالے سے ناپتے تھے, بادشاہ کا پیالہ تھا, ٹوپا تھا, یہ جو بھی چیز تھی, اس کو کہا کہ اس کے بورے میں رکھ دو بنیامین کے. بنیامین کے بورے میں رکھ دی. جب وہ چلے گئے تو تم تو چور ہو. وہ کہتے اسی کیڑے چور ہیں, اسی کیڑی چوری کی تھی. بہرحال طے ہو گیا کہ ہم تمہاری تلاشی لیتے ہیں, جس کے بورے میں سے وہ ٹوپا نکل آیا نا, وہ پیالہ, تو وہ اس کو ہم نے رکھ لینا. چلو جو تلاشی پہلے باقیوں کی لی, بعد میں بنیامین کے لیے اس میں سے نکل آیا تو اس کو رکھ لیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ اس وقت کا جو رائج امیگریشن کا قانون تھا نا, اس قانون کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن اب انہوں نے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ جس کے نکلے گا اس کو رکھ لے گا. ابھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور بنیامین بھی رکھ لیا. پہلے یوسف گیا تھا, بنیامین بھی گیا. اللہ اکبر. اور جب واپس پہنچے وہ, یہاں بھی پھر بڑا بھائی جو ہے نا, قال کبیرہم, بڑے نے یہاں بھی کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, اللہ نے تم سے اللہ, ہمارے ابا جی نے اللہ کی قسم لی تھی تم سے, لہذا میں تو کوئی نہیں جاتا, میں تو ادھر بیٹھا ہوں, جا کے ان سے ابا جی سے آپ ہی بات کریں. یہ جو کبیروں میں کون ہے, کہتے ہیں عقل میں بڑا تھا, عمر میں بڑا تھا, یا علم میں بڑا تھا. بہرحال ہر اعتبار سے کہتے ہیں یہودا جو ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند تھا, یا شمعون تھا جو کہہ لیجئے کہ رائے وغیرہ میں صاحب الرائے آدمی تھا, اور جو روبیل تھا وہ
عمر میں بڑا تھا، ان تینوں میں سے بہرحال ایک بھائی تھا، اس نے ڈفرینٹ کردار ادا کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچی تو غم پہ غم، پہلے ہی یوسف علیہ السلام کا غم رو رو کے آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، تو اب پھر وہ یاد آ گیا یوسف، اللہ اکبر، پریشان ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بچوں سے کہا پیسے ختم ہو گئے، اب اندازہ کریں پیسے ختم ہو گئے، بنیامین بھی گیا، یوسف بھی گیا، اور اب جو ہے وہ غلہ بھی لینا ہے، اس کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ پھر وہ بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جا کے یوسف کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے مل ہی جائے، تو یوسف کو بھی تلاش کرو اور جا کے غلہ بھی لے۔ اب آ کے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہے، غلہ بھی لینا ہے، ابا جی بھی نابینے ہو گئے ہیں، بھائی بھی ہمارے گم ہو گئے ہیں، اور آپ جو ہے نا دے دیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، پیسے چاہے تھوڑے ہیں غلہ پورا دے دیں، صدقہ کر دیں، اللہ خیرات دے دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تو تیرا بڑا کرے گا، ہمیں بھی دے دے، سبحان اللہ۔ تب جا کے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اچھا جب چوری کی تھی نا، جب چوری کا الزام لگا بنیامین پہ، تو کہتے ہیں اس کے بڑے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف پی گیا اس کو، حالانکہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے، ان کو کہتے ہیں اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ سب کچھ کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف اخی، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا؟ اللہ حیران ہو گئے، اینک لانت یوسف، تو یوسف ہے؟ ہاں جی میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ تب سمجھ آئی، پھر خیر پریشانی ہوئی، جاؤ ابا جی کو لے آؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور جا کے ابا جی کی آنکھوں پہ لگانا، اور وہ ان کی بصارت بھی واپس آ جائے گی، ساری فیملی کو لے کے یہاں آ جاؤ۔ یوں بنی اسرائیل منتقل ہوئے ہیں مصر میں۔ اصل یہ جو سوال کا جواب تھا کہ پھر یہ ساری فیملی وہاں گئی، جب وہاں گئے تو سجدہ تعظیمی اس وقت تھا، تو والد اور والدہ کو انہوں نے اپنے پاس اوپر بٹھا لیا، اور سب نے جو ہے وہ جب سجدہ تعظیمی کیا تو والد، والدہ اور 11 بھائی سب نے جب سجدہ کیا، تو یہ تھی وہ تعبیر جو خواب آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند جو ہے، اور انہوں نے کہا یہ میرے۔ اچھا وہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو چند باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے میں ایسے جدائی ڈال دی تھی، قطعاً اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے بھائیوں کو بالکل انہوں نے کلیئر کر دیا، کلین چٹ دے دی۔ یہ ہے وہ عظمت کردار کا قصہ کہ ہر طرف سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام وہ بچ کے یوں کندن بن کے نکلے ہیں، پھر جا کے وہ بادشاہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکالتا ہے، اور اللہ کا کرنا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور اکیلا آدمی کس طرح ایک ملک کو فتح کر لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اور مصیبت جو ہے، ہر مصیبت اس کے بعد راحت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حسد ایک خوفناک بیماری ہے، اور اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کو سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا تنہائی میں اختلاط بھی انتہائی خطرناک ہے، اور ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بھی کوئی نافرمانی کا اور معصیت کا موقع ہو تو اس کے بدلے میں مصیبت قبول کر لینی چاہیے، اور معصیت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ داعی ہر جگہ داعی ہوتا ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہو، اللہ اکبر۔ اور مواضع تہم سے بچنا چاہیے، اور حق والے کی گواہی سب دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، عزیز مصر کی بیوی نے بھی گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہ، گھر کے کسی گواہ نے بھی گواہی دی، عزیز مصر نے بھی، اس کی بیوی نے بھی، سب نے، اور پھر بعد میں جو بادشاہ تھا اس نے بھی، ہر ایک نے، اور پھر بعد میں آخر پہ سارے بھائیوں نے بھی۔ یوسف علیہ السلام کے اندر تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد کا جو بنیادی مضمون ہے، موضوع ہے، یہ ہے وحی کی حقانیت۔ اس کے 3 حصے ہیں اس سورت کے۔ آیت نمبر 1 سے 18 تک قرآن کی دعوت توحید اور آخرت، یہ حق ہے، اس کے اوپر پورا حصہ ہے۔ اور پھر دوسری جو آیت نمبر 19 سے لے کر 29 تک اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل توحید عقل مند ہیں اور اہل شرک بیوقوف ہیں، یہ تقریباً یہی مضمون اس میں چلتا ہے۔ اور آیت نمبر 30 سے 43 تک جہاں یہ صورت مکمل ہوتی ہے تو فرمایا یہ جو 2 گروہ اور 2 کردار ہیں، اس میں عقل مند
اہل ایمان کا انجام بہترین ہوگا، اور دوسرا گروہ ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کا پھر اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے دو مختلف انجام، نیکوکاروں کا اور انجام ہے، اور جو بد کردار اور مجرمین ہیں ان کا انجام الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا جو نبوی دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں وہ دنیاوی عذاب میں بھی لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر یہاں آخر پہ چند بنیادی اصول بتائے ہیں۔ ایک اصول یہ بتایا ہے کہ لوگ جو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تقدیر کا بہانہ کیوں بناتے ہو؟ وہ تقدیر تو اللہ کے پاس ہے، اور پھر جو اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس میں مٹاتا بھی رہتا ہے، نئی بھی ڈالتا رہتا ہے، یعنی وہاں آپشنز ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا پتا، اس لیے تقدیر کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، ہم پابند تقدیر کے نہیں ہیں، ہم پابند شرعی حکم کے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے، جیسے اقبال نے کہا تھا، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ کہ جو انبیاء اور رسل ہیں سارے کے سارے، ان کی بنیادی دعوت جو ہے وہ ایک ہے، ایک طرح کے کردار کے لوگ تھے، دعوت بھی ایک تھی، بنیادی نقطہ دعوت بھی ایک تھا، اور وہ تھا توحید۔ یہ ایک حصہ ہے، دو یعنی بنیادی حقیقتوں کی وضاحت اس صورت میں کی گئی ہے سورہ ابراہیم میں۔ ایک تو یہ کہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی وحدت ہے، وہ سارے ایک تھے۔ اور دوسری جس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت نبوی اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے ذریعے سے پھر دو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک شکر کا رویہ ہے اور ایک کفر کا رویہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخر پہ کفر کے رویے جو رکھنے والے لوگ ہیں مجرمین، ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور جو تقوی والے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کے سب کے آغاز کرنے سے پہلے کہ جو سارے نبی ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ ایک اصطلاح استعمال کی اللہ تعالیٰ نے، ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دن، لفظی معنی ہے اللہ کے دن، اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے قرآن کی آیتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ قرآن میں 5 قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں تو احکام کی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تذکیر بآلاء اللہ ہے، جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرواتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ کچھ میں تاریخ کے واقعات ہیں، جو تاریخ کے واقعات ہیں ان کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، یہاں اللہ کریم نے وہ اصطلاح یہاں سے لی گئی ہے۔ اسی طرح ایک علم المخاصمہ ہے کہ مخاصمے کی آیات ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مشرکین سے مخاصمہ ہے، یہود سے مخاصمہ ہے، عیسائیوں سے ہے، اور منافقین سے ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک تذکرہ موت کا ہے، تذکیر موت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کریم نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت ہی اسباق ہیں۔ اور اللہ کریم نے توحید اور کفر والے جو الگ الگ ہیں ان کے اللہ کریم نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں، کفار کو عذاب کی عبرتناک کیفیت بتائی ہے، اللہ اکبر، کہ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، اللہ اکبر۔ وہاں جب ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، تھور کا درخت ہوگا، اور ہر طرف سے عذاب، اور ایسے لگے گا کہ ہر لمحہ موت آ رہی ہے، لیکن موت نہیں آنی، کیونکہ موت تو ختم ہو چکی ہوگی۔ اس کو تو قیامت والے دن ایک بھیڑ کی شکل میں ایک لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ موت تو ختم ہو گئی، موت تو آنی نہیں، چاہے جنت میں چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا کفار کے اعمال جو ہیں ان کی مثال دی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، جیسے راکھ ہوتی ہے نا، کافروں کے کیے ہوئے سارے اعمال وہ راکھ کی طرح ہیں، وہ یوں اڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے ہوا آتی ہے تو ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ کریم نے عقیدہ توحید اور کفر کی مثال دی ہے، مثل الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، دیکھو تو صحیح اللہ مثالیں کیسے دیتا ہے۔ جو عقیدہ توحید ہے اس کی مثال دی ہے کمثل شجر مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، جو کلمہ طیبہ ہے یعنی توحید کا کلمہ، اس کی مثال ہے جیسے پاکیزہ درخت ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہیں،
آسمان شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. اور دوسری مثال کافروں کی دی کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک بات جو ہے اس کی مثال کیا ہے، کَشَجَرَةٍ خَبِیثَہ، جیسے ناپاک درخت ہو جس کی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے نہ کچھ، ایسے ہی اوپر پڑا ہوتا ہے، ذرا سی جڑ ہوتی ہے اور ذرا سی ہوا آتی ہے اوپر سے اڑ جاتا ہے. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ کہیں قرار ہی نہیں پاتا، جیسے اوپر سے بیل نہیں ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی جڑ ہوتی ہے اور گر جاتا ہے. اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہاں سے اللہ مثال دیتا ہے جو مضبوط عقیدہ توحید والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جما دیتا ہے اور آخرت میں بھی جما دیتا ہے. آیت نمبر 35-41 پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور کردار سے استدلال کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بیچارے اللہ اکبر بڑی آزمائش. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب انی اسکن، تو ایک دعا ان کا ذکر کیا. یہ دعا اصل میں اس وقت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنا بچہ ننا اسماعیل اور ہاجرہ ان کو جو ہے وہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. وادی کیا تھی؟ یہ ارد گرد پہاڑ تھے اور یوں وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر کوئی چھوٹی سی نیچے جگہ. تو یہ جہاں پہ کعبہ ہے یہ اصل میں تو وادی ہے اور وہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں آہستہ آہستہ وہ توڑ کے بلڈنگیں بنائی جا رہے ہیں. اس وقت تو بالکل وادی تھی، ایسے نیچے جو ہے وہ کعبہ تھا. اس وقت کعبہ نہیں تھا، ایسے ہی ٹیلا سا تھا. تو وہاں جا کے چھوڑ کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہے تو دل گرفتہ تو ہوگا نا. تو وہاں سے نکل جنگل میں چھوڑ کے آ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا بننے والا ہے. تو چپ کر کے واپس آ، بولنے ہی نہیں. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں اکیلے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چپ. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چپ. وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، جا رہے ہیں. او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، چپ. پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے حکم سے تو یہ بندہ کچھ کرتا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ کرتا ہی نہیں. تو کہیں یہ بھی اللہ نے نہ حکم دیا ہو. اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو پھر بولے نعم، اللہ نے حکم دیا. اللہ، پھر وہ بھی بی بی سبحان اللہ کیا ایمان تھا. پہلے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جاؤ. اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے. پھر وہ شیر بن کے وہاں پہ بیٹھی الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہمیں پتہ ہے. یہ زمزم اور یہ سارا حج اور سارا اس خاندان کے گرد گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے. اور اس جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل آئے تو دل تو بھراتا ہے نا. تو تھوڑا سا پہاڑ سے نیچے اتر کے نا تو وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ایسی جگہ پہ جاؤ بالکل نہ بے آب و گیا وادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ربنا لیقیموا الصلاۃ، صرف اس لیے کہ یہ نماز قائم کرے، ان کو میں نے چھوڑ دیا. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اللہ تو ایسا کر لوگوں کے دل اس جگہ کے ساتھ جوڑ دے تاکہ یہ بیچارے اکیلے نہ رہ جائیں. لوگوں کے دل اس کے ساتھ جوڑے. تہوی الیہم، لوگ اس کے وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا وادی ہے. اللہ تو ان کے رہنے والوں کو ایسے پھل عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما اللہ، تاکہ یہ شکر کرے. آج آپ مکے میں چلے جائیں نا، دنیا کائنات کا پھل آپ کو ملتا ہے وہاں پہ، ہر طرح کی. اور دنیا آپ جا کے وہاں دیکھیں، ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، حج ہوتا ہے یا نہیں عمرہ ہوتا ہے، تو دنیا کائنات سے فلائٹیں آ رہی ہیں اتر رہی ہیں، فلائٹیں آ رہی ہیں اتر رہی ہیں، اور ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، یوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، من کل فج عمیق، دور دراز کے کونوں سے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی. اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وارننگ اور مناظر قیامت اور انذار کیا ہے. فرمایا جو مجرمین وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. گندک کی قمیضیں